السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں گے امید ہے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور خوش رہیں، آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اور اچھے اچھے کام کریں، اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ کو خوش کریں۔ تو اللہ پاک کو خوش کرنے کے تو بہت سے طریقے ہیں جو ہمیں پتہ بھی ہے، مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ہم پہ فرض ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نفلی عبادتیں یا خدمت خلق جو اللہ کو بہت پسند ہے، تو اگر ہم وہ کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ اپنی خواہشات کو تھوڑا کم کر کے ہم غریبوں کی مدد کر دیں تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رات کو شہر میں گشت کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے ہر گھر کو کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو آپ نے دروازہ بجایا، اور ایک عورت باہر نکلی، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں بچے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے رو رہے ہیں کہ آج ہمارے 2 دن ہو گئے، ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میں نے ہڈیاں چڑھائی ہوئی ہے، اس میں اتنا سا پتھر ڈالا ہوا ہے، وہ کب گلے گا اور پکے گا اور بچے رو رو کے سو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق وہاں سے نکلے اور بیت المال چلے گئے۔ بیت المال میں جب گئے تو وہاں سے انہوں نے راشن اٹھایا، آٹے کا بورا اٹھا کے اپنی کمر پہ لادا، اور کندھے پہ بہت سارا سامان، چینی پتی میں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ انہوں نے لی، اور وہاں سے چل پڑے، آئے اس عورت کے گھر میں۔ تو اس عورت کو کہتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، جلدی سے آٹا گوندو اور روٹیاں بناؤ اور مجھے دو، میں سبزی کاٹتا ہوں۔ سبزی کاٹنے لگے، اس عورت نے پکایا، بچوں نے کھایا۔ کھانے کے بعد آپ نے کہا کہ بچوں کو کیوں اس طرح؟ اس نے کہا جی میں تو عمر کو بددعائیں دے رہی تھی، ایسا ہمارا تو حکمران آیا ہے کہ جس نے ہمیں کبھی میری تو کبھی خبر ہی نہیں لی، سنا ہے ادھر جاتے ہیں، میرے گھر تو کبھی آئے نہیں، تو میں تو ابھی بھی اسی کو کوس رہی ہوں، آپ کو میں دعائیں دے رہی ہوں۔ تو انہوں نے چھوٹی سی بچی تھی، اس کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جو میری امی کہہ رہی ہے، میری ماں نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، ہمیں کبھی کسی نے نہیں پوچھا، عمر نے کبھی ہمارا نہیں پتہ کیا۔ تو اس عورت نے بدعائیں اور کوسنے دینے شروع کیے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ہی وہ ناچیز عمر ہوں جو ابھی تمہارے لیے چیزیں لایا ہوں اور بچوں نے کھایا پیا ہے۔ تو اس عورت نے پھر معافی مانگی۔ تو حضرت یہی بات ہے نا کہ اللہ پاک تو ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے، سمجھ آئیے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوئی طور پہ گئے، تو میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے انسان کا گوشت چاہیے، تھوڑا سا انسان کا گوشت چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کے نیچے اترے اور پورے گاؤں میں صدا لگانی شروع کر دی کہ کوئی ہے جو انسان کا گوشت تھوڑا سا دے دے، اللہ پاک نے منگوایا ہے۔ تو کوئی بندہ نہیں، ظاہر ہے کون دیتا ہے۔ تو وہاں سے پریشان ہو کے چلتے ایک جنگل میں چلے گئے۔ جب جنگل میں پہنچے تو وہاں پہ ایک بزرگ بالکل لاغر اور زخم، مطلب کہ بیمار حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر وہاں سے گزرے تو حضرت عمر نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ وہاں سے گزرے تو اس بندے نے کہا کہ اے موسیٰ آج اس طرف کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تھوڑا سا انسان کا گوشت چاہیے، تو کوئی بھی نہیں دے رہا۔ تو اس بندے نے کہا کہ کہاں کا گوشت مانگا؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ۔ تو اس بندے نے اپنے جسم کے سارے حصوں کا تھوڑا 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 گوشت کاٹ کے تو دے دیا کہ یہ لے جاؤ۔ تو حضرت عمر علیہ السلام گوشت لے کے چل پڑے ادھر۔ اچھا، اس واقعے سے تھوڑے دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، ایک عورت ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو کہتی ہے کہ اے موسیٰ آپ کوئی طور پہ جا رہے ہیں تو اللہ پاک سے ایک عرض کرنا کہ میری اولاد نہیں ہے، پروردگار مجھے اولاد دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اوپر گئے تو جب کوئی طور پہ، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ایک عورت نے اس طرح اپنی ریکویسٹ بھیجی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس عورت کی اولاد میں، اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تو اس سے جا کے کہہ دو کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے جا کے اس عورت کو ایسے ہی کہہ دیا۔ کچھ عرصے بعد یہ گوشت والا جب واقعہ ہوا تو اس بندے نے گوشت دیا، تو آپ لے کے جب اوپر گئے، اللہ پاک کو دیا جا کے، تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، آپ نیچے آئے
کچھ دن گزرے تھے تو آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو اسی عورت کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے بچوں کی آواز آئی. تو اس عورت نے آپ نے دروازہ بجایا، اس نے کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بی بی آپ کے تو نصیب میں اولاد ہی نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، تم نے مجھے کہا تھا نا تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، یہ دیکھو میرے گھر میں بچے ہیں. تو آپ نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا وہ جو جنگل میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے نا زخمی، میں نے اس سے دعا کروائی تھی تو اس نے دعا کی تھی تو مجھے اللہ پاک نے بچے دے دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اللہ پاک کے پاس جب ہم کلام ہونے کے لیے کوئی طور پہ جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ اس عورت کی اولاد ہی نہیں ہے نصیب میں، تو اس کے گھر تو بچے ہیں. تو حضرت اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ جس بندے نے مجھے گوشت دیا تھا نا اپنے جسم کا، اس نے مجھ سے دعا کی تھی. یہ عورت کہیں اس کے پاس گئی ہے تو اس سے دعا کروائی ہے، اس نے دعا کی تو میں نے اس کی دعا قبول کر لی. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ، میں نے بھی تو آپ سے ریکویسٹ کی تھی آ کے، تو آپ نے اس طرح جواب دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ انسان کا گوشت چاہیے تو گوشت تو تم بھی تو انسان ہی تھے نا، اپنا گوشت بھی تو دے سکتے تھے، تم نے اپنا تو نہیں دیا. اور پھر جس نے مجھے دیا اس کا رتبہ میں سمجھتا ہوں زیادہ بڑا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ پاک کے لیے آپ ایک قدم چلو گے نا تو وہ 10 قدم آپ کے لیے رب العالمین آسانیاں پیدا کر دے گا. اللہ پاک کو ہمیشہ یاد رکھو اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو، رب العالمین سے ہر وقت مانگتے رہو، ہر مصیبت پریشانی میں اس کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، ہر مصیبت پریشانی میں اس کا شکر ادا کرو. ایک بندہ آیا نا حضرت علی کے پاس کہ یا علی، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ میں سنبھال کے تھک گیا ہوں، دعا کریں کچھ کم ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھڑے اونٹ پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جناب کھانا لیا، اونٹ پہ بیٹھا، اونٹ کو کھڑا کیا اور کھانا شروع کر دیا. تو اچانک اس کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا. اس نے اونٹ کو بٹھایا، نیچے آیا، لقمہ اٹھایا، جھاڑ کے اس نے کھا لیا، پھر بیٹھ گیا. کچھ عرصے بعد گیا تو کہتا ہے کہ یا علی، پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا رزق. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اسی لیے کہا تھا کہ اونٹ پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، کہ تمہارے ہاتھ سے کھانا گرے گا، تم بے حرمتی کرو گے، نہیں اٹھاؤ گے تو رزق کم ہو جائے گا. اور ایک بندہ گیا تو اس نے کہا کہ میں اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو کبھی کبھی کچھ تھوڑا بہت کھانے کو مل جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ چاول پکا کے کھاؤ. اس بندے نے چاول بنا کے کھائے. اب ہمارے گھروں میں بھی چاول بنتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پلیٹوں میں جب بچ جاتے ہیں نا تو ہم اس کو جھاڑ کے ایسے، چلو کچھ لوگ میری طرح کے ہوتے ہوں گے جو سوچتے ہیں لیکن پھر بھی چاول گر جاتے ہیں، اوپر کے کسی برتن میں ڈال دیے، پرندے کھا لیں گے، لیکن گھر میں پھر بھی چاول گرتے ہیں. میں یقین سے کہتی ہوں کہ پھر بھی چاولوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. تو اس سے کہا کہ چاول کھاؤ. وہ گھر گیا، اس نے چاول کھائے، جو بچے جھاڑے ادھر. دوبارہ آیا، آپ نے کہا چاول کھاؤ. وہ گیا، اس نے چاول اتنے سے پکائے. انہوں نے کہا بہت کم پکا کے کھاؤ. اس نے کم چاول بنائے اور گھر کے بندے تھے، تھوڑے تھوڑے سب کو دیے. سب نے اتنی احتیاط سے کھائے، ایک دانہ نہیں کسی نے ضائع کیا، کیونکہ کم تھے نا اس لیے. تو اس آدمی کا رزق بڑھنا شروع ہو گیا. تو وہ حضرت علی کے پاس آیا تو اس نے کہا بھئی، آپ نے فرمایا کہ چاول کی بے حرمتی کبھی نہ کرو، رزق کی بے حرمتی کبھی نہ کرو، اور خاص طور پر چاول کو تو بالکل بھی ضائع نہ کرو. ایک دانہ بھی کہیں نظر آتا ہے نا، دسترخوان تو صاف پاک ہوتا ہے، تو ایک دانہ بھی اگر نظر آتا ہے نا تو آپ ایسے کرو کہ اٹھا کے کھا لو. اور دسترخوان سے چن کے جو کھانا کھاتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے. الحمدللہ جو کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے شکر الحمدللہ، اس کا رزق بڑھتا ہے. ہم لوگ آتے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، کھانا کھایا، کھانے کے بعد پلیٹیں آدھی ادھر. میں تو شادیوں پہ جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا حشر ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے پاکستان میں غربت ہے کہ جب شادیوں میں اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، آپ یقین کریں کہ ایک بندہ 4 بندوں کا کھانا ایک پلیٹ میں ڈال کے لے آتا ہے اور 2-4 چمچے کھائیں، رکھ دیا، دوسرا کھانا لے آیا. تو اتنا کھانا جو ضائع ہو جاتا ہے نا، یہی رزق کی کمی کا باعث بنتا ہے. اس لیے اللہ پاک تو ہمیں ہر چیز کی تلقین اور ہر چیز کا قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ
رزق کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، رزق کو سنبھالو۔ اگر آپ نے زیادہ پکے ہے نا تو باہر پھینکنے کے بجائے آپ کسی غریب کو دے دیں۔ جس گھر سے ایک غریب بندہ روزانہ روٹی کھا کے جاتا ہے، کھانا کھا کے جاتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے۔ میرے اپنے والد تھے نا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ جس دن ہمارے گھر مہمان نہیں آتا تھا نا تو ابو کہتے تھے کہ بیٹا آج مزہ نہیں آ رہا، آج ہمارے گھر کوئی نہیں آیا کھانا کھانے کے لیے، آج کوئی مہمان نہیں آیا نا تو آج کھانے کا مزہ نہیں آ رہا۔ تو میں کہتی ہوں اللہ پاک سب کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو ہٹ کرنا چھوڑ دو کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ سب کو اللہ نے بنایا ہے، سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، صرف اللہ کی نظر میں تو وہی اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو اپنے اخلاق کو بہت اچھا کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کا لحاظ کریں، اور تلاوت قرآن پاک روزانہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کا نام لے کے صبح دن کا آغاز کیا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی تسبیحات پڑھ کے میں نے آپ سے کہا نا کہ درود ابراہیمی کی تصویر روزانہ ایک پڑھا کریں، درود ابراہیمی سے پڑھ کے، اور کوئی دوا نہیں، کوئی شفا نہیں، کوئی بھی مزہ نہیں ہے عبادت کا۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا تو بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے درود پڑھ رہی ہوں۔ آپ بھی اسی طرح کریں، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے بچوں کو یاد رکھا کریں۔ میں اپنے سارے ویورز کے لیے بہت ساری دل سے دعائیں کرتی ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔